وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کیا شان احمد کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور خدا نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا. سب نور ایک کر کے محمد بنا دیا. یا صاحب الجمال و یا سید المشرق وجهك المنیر لقد نزل القمر لا يمكن ثناؤ كما كان بعد الهدى مختصر. بے شمار حمد و ثنا خالق کائنات کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں سلام عقیدت امت کے تمام اولیاء و اقدام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات مجھے حق سچ بولنے اور مجھے اور آپ کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلا تمہید پڑھی گئی آیت شریفہ کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کہ اے دنیا والوں، میرے نبی کی اطاعت کرنا صرف میرے نبی کی اطاعت کرنا نہیں ہے، بلکہ خود میرے خدا کی اطاعت کرنا ہے. میں یطیع الرسول، اگر آپ نے میرے رسول کی اطاعت کی، میرے محبوب کی اطاعت کی، تو حقیقت میں آپ نے میری اطاعت کی. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے امتیوں کو یہ میرا پیغام دے دیجیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں
کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ انہیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ ان کا ہو جائے، اللہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرما لے، اللہ کے وہ مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر وہ آپ کی اطاعت کریں، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ ان سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ تو اسی آیت شریفہ کا تسلسل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اے میرے محبوب اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ کی اطاعت نہیں ہے، دراصل میں خدا کی اطاعت ہے۔ اگر یہ آپ کے دربار پہ آ جائیں گے، آپ کے دربار پہ آگے اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں رب آپ کے صدقے ان کو معاف فرما دوں۔ تو یہ فلسفہ قربانی جو ہے وہ دراصل اپنی اناؤں کی قربانی ہے، جس فریضہ سے سنت ابراہیمی کو ہم ادا کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے نہ تو آپ کے خون کی، جانوروں کے خون کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کے گوشت کی ضرورت ہے، بلکہ رب تو آپ کے دلوں کی نیتوں کو ملادہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ نیتیں سچی ہوتی ہیں، جب وہ جذبے مخلص ہوتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ آپ کے اس جانور کے خون کو زمین سے گرنے سے پہلے آپ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا انعام یہ دیتا ہے کہ وہ اس کا خون بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے صرف جو چیز پہنچتی ہے آپ کی نیت میں سے وہ ہے تقویٰ۔ اب تقویٰ سادہ بندے کی سمجھ میں آنے والا لفظ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں تقویٰ چیز کیا ہے۔ تو تقویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جس طریقے سے ترتیب فرمایا ہے تو اللہ نے سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں تقوی کی تعریف فرما دی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ نے پورا قرآن مجید انسان کے نام ہدایت جو ہے وہ پورا قرآن پاک بھیجا ہے اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی، قرآن کے شروع میں ہی یہ حکم فرما دیا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری نشانی الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر یقین لائے، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب اللہ نے یہ تین نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ، جن لوگوں نے، یہ ہدایت اس کے لیے ہے، متقین لوگ وہ ہے۔ تقویٰ کی اصل لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر یقین لے کے آئے۔ ٹائم میں فراست نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا کہ غیب کیا ہے، لیکن انتہائی سادہ ایک لائن میں ہی کہ روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر روز قیامت تک کے لیے یہ ہم سب کے لیے غیب ہے، یہ علم غیب ہے۔ اس غیب کو میرا رب جانتا ہے یا اس کا معبود جانتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو بندہ غیب پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ سے لے کے نبی پاک علیہ السلام تک نبوت کا جو خاتمہ کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا ہے کہ لا نبی بعدی،
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ غیب جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اے بندو، قیامت تک کے لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اور ہم پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہمیں الذین یؤمنون بالغیب کہ مومن ہی وہی ہے جو غیب پر یقین لاتا ہے۔ ہمارے ذمہ صرف ایک بات ہے کہ تم نے اس غیب پر یقین لانا ہے۔ بڑا سادہ سا کلیہ ہے، انتہائی سادہ سا کلیہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تقوی جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو بڑا جوئے شیر ہمیں لانا پڑے گا، بلکہ اللہ نے انتہائی سادہ ترین الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ غیب پہ یقین لے آؤ، نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، اور تیسرا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ بس یہ تقوی ہے۔ اب نہ یہاں پہ اللہ نے روزوں کا ذکر کیا ہے، نہ حج بیت اللہ کا ذکر کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت بڑے تمہارے لباس کی مجھے ضرورت ہے، نہ تمہارے جاہ و جلال کی مجھے ضرورت ہے، بلکہ اللہ نے کہا تین چیزیں ہیں۔ غیب میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تمام اللہ کی کتابیں غیب میں شامل ہوتی ہیں، اللہ کے تمام نبی بھیجے گئے غیب میں شامل ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج پہ جانا غیب میں شامل ہے، قیامت کا دن یہ سب غیب میں شامل ہے۔ وہ تب ہوگا جب اللہ ساری کائنات کو اکٹھا فرمائے گا، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ دن ہوگا جس دن میں کہوں گا کہ مجرموں نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ، نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ فرمایا یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ غیب کا ہے۔ نماز کی جزا کیا ہوگی یہ غیب ہے، روزے کی جزا کیا ہوگی یہ غیب ہے، حج قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ غیب ہے، تمہاری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ علم غیب ہے، یہ میرا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ متقی بندہ تو بن گیا جس کے اندر یہ تین نشانیاں آ گئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جائے، اور جس نے میرے نبی کی دل سے اطاعت کی ہے، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، تم نے میرے محبوب کی صرف اطاعت نہیں کی، تم نے مجھ خدا کی بھی اطاعت کی، تم نے میری بھی اطاعت کی ہے۔ وہ کیسے؟ بلا تمہید و مثال، میں آگے چلتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے عقیدت، محبت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت وہ ابو بکر نے کر کے دکھائی ہے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کر کے دکھائی ہے، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کر کے دکھائی ہے، وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کر کے دکھائی ہے، وہ سعد بن ابی وقاص نے کر کے دکھائی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ نے کر کے دکھائی ہے، وہ سلمان فارسی نے کر کے دکھائی ہے، وہ حضرت حنظلہ نے کر کے دکھائی ہے۔ سارے قصہ مختصر اللہ کے پیارے محبوب کے تمام صحابہ نے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کر کے دکھائی ہے، تو پھر اللہ نے انہیں کیا اجر عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے انہیں اجر کیا دیا ہے؟ انہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی اتباع کی ہے؟ تو پھر اللہ نے کہا تم نے میری اتباع کی ہے۔ ابو بکر سے کسی نے پوچھا، تو نے مصطفیٰ کی صداقت کا اعلان کیا، تو نے مصطفیٰ کے ساتھ اپنے کاروبار کو ختم کر دیا، نبی کی غلامی میں سب کچھ جھونک دیا، تیرے پاس تجھے کیا ملا؟ اس نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس ابو بکر کے لیے ہے بس خدا کا رسول۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب ان کی